اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ 5 نیوز HD سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، ہم پر سایہ فگن ہوا ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول شریف۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم برقی قمقمیں دیکھ رہے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں سن رہے ہیں، خود لگا بھی رہے ہیں، اور ہر طرف جھنڈے ہیں، ریلیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، نالین پاک نظر آ رہے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں عید کا سماں ہے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف 12 ربیع الاول شریف کو ہی عید کا سماں بنتا تھا، لیکن اب چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے کئی ہفتوں تک ایسا لگتا ہے کہ ہر عاشق رسول کے دل میں یہی خیال ہے کہ یہ عید کے دن چل رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں رحمت للعالمین کے نام سے یہ نشریات لے کر آئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان برقی قمقموں، سجاوٹ، عید کا جو سماں ہے، ماحول ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی اس کائنات میں، اس کے مقاصد کیا تھے۔ 3 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور ایک سناخہ، ہم گفتگو بھی کریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے جائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے بائیں جانب سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم مفتی غلام دستگیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں، حضرت علامہ سید محمد علی شاہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دائیں ہاتھ پر موجود ہیں میرے آپ کے ہم سب کے محترم، رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ کرتے تھے، حضرت علامہ سید ناصر شاہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی، دوست اور آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم بلال قادر موسانی صاحب، جو وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخہ ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ہاں جی، ہمارے چہروں کی رونق بتا رہی ہے، مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ یہ نشریات کوئی عام نشریات نہیں ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ کی نشریات ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی نشریات یا اس کا پروگرام یا اس کا اجتماع، اس کا جلسہ، اس کا جلوس یا اس کے متعلق یا اس سے منسوب کوئی تقریب ہوتی ہے تو چہروں کی رونق بتاتی ہے کہ عاشقان رسول بہت ہی خوش ہیں۔ تو اسی خوشی اور مسرت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھ سے یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، واہ واہ، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، سیٹ پر موجود تمام مہمانوں کو مبارک ہو، سبحان اللہ۔ اور ہماری جتنی یہ ٹیم ہے آج رحمت للعالمین اس ٹرانسمیشن کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو مبارکباد ہو، خوشی کا سماں ہے۔ واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دوبارہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اپنے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً حضور کا میلاد منانا باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اور باعث بخشش ہے۔ یقیناً اس میں رب کی رضا ہے اور دونوں عالم کی بقا ہے اور دونوں عالم میں برکتیں ہیں اور بلا حساب و کتاب انشاءاللہ داخل جنت ہے۔ اور جو میلاد منانے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں، اس پہ گفتگو چلے گی انشاءاللہ۔ آپ کو جو سوال ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ دیکھیں، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، انسان اپنے بچے کو کوئی کاروبار، یہ بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں، کوئی کاروبار کرواتا ہے، بندہ بولتا ہے یار اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے، جو کاروبار کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی فیکٹری قائم کرتا ہے، کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ادارہ قائم رہے اور جو اس مقصد کے لیے یہ ادارہ، یہ شخصیت کو لا کے بٹھایا گیا ہے، اس کے فوائد جہاں کے رہنے والوں کو پہنچے۔ اب آپ سوچیں، رب العالمین، کائنات کے بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، آقا دو جہاں کو سب سے آخر میں لانا اور پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کو مبعوث کرنا اور پھر جو معجزانہ ولادت۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جہاں حضور کی آمد کے مقاصد ہیں، ان میں جو بیسیکلی قرآن مجید فرقان حمید میں مقصد بیان کیا گیا ہے، آج بدقسمتی ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ امت نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے، لیکن توجہ ہٹا لی، فراموش تو نہیں کیا۔ یقیناً کوئی مسلمان حضور کے مقصد کو
اور آقا تو جہاں کی آمد کے مقصد کو کیسے فراموش کر سکتا ہے، لیکن توجہ ہٹ گئی ہے۔ اس توجہ کو قائم کرنے کے لیے چینل 5 نیوز نے ماشاءاللہ ایک عظیم الشان ٹرانسمیشن رکھی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی بنیاد جو ہے بلند کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے، اور رہتی دنیا تک کے امت کو پیغام دیا کہ پہلے ایک نیک کام کرو، پھر اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ پہلی بات، مقصد بعد میں مانگو۔ مقصد کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ۔ اب اللہ رب العالمین کے حضور اللہ نے جو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ پہلے پارے میں بیان فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان مکے والوں میں ایک رسول بھیج منہم جو انہی سے تعلق رکھتا ہو، یعنی مکے کا رہنے والا ہو، مکے کی اس کی جائے پیدائش ہو۔ اب یہ رسول سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی کہ رسول سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا، کیا کرے گا وہ آ کر؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ وہ آئے نا جب تو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، وہ قرآن بتائے لوگوں کو، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب بھی سکھائے، اور حکمت اور دانائی، حکمت سے مراد یہاں حدیث بھی ہے، اور دانائی کی باتیں سکھائے، اور وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کے ظاہر اور باطن یعنی کفر و شرک جو سب سے بڑی گندگی کائنات کی، اس سے بھی پاک کرے، اور جو رذائل اور خسیسہ ہوتے ہیں اور بری عادتیں ہوتی ہیں ان سے بھی پاک کرے۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کے بے شمار مقاصد بیان کیے گئے۔ قرآن نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک تو ہوتی گمراہی، صحیح کہ انسان کو پتہ نہیں ہے بندہ گمراہ ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے یہ گمراہی ایسی تھی فی ضلال مبین، واضح گمراہی تھی، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے لوگ، بتوں کو معبود سمجھے بیٹھے تھے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے مقاصد میں ایک مقصد کیا تھا؟ کہ انسان قرآن اللہ کے حضور جھک جائے، پتھر کو معبود نہ سمجھے۔ دوسرا، معاشرے کی فلاح و بہبود، خواتین کی عزت اور حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، آقا دو جہاں اس کے محافظ بن کر تشریف لائے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام گویا کہ پوری انسانیت عمیق گڑھے میں گر چکی تھی، اور حضور نے آ کر اس کو عمیق گڑھے سے نکال کر حضور نے فرمایا ایسا ہوگا کہ تم گر رہے تھے جہنم میں، اور فرمایا میں آیا، میں نے آ کر تمہاری جو یہ قمیص ہوتی ہے اور یہ پیچھے جو گریبان ہوتا ہے کالر، اس سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچا ہے، اور یہی قیامت کے دن پہ ہوگا۔ یہ تو دنیا میں ہوا نا، اعلیٰ فرماتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے، اور کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں کہ وہ جو دور تھا جس کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے، کہ بات بات پر گالی دینا، گفتگو جو ہے وہ اتنی ترش ہوتی تھی، محبت کے کوئی الفاظ نہیں تھے، چھوٹی سی بات بری لگ جائے تو دشمنی اتنی بڑھتی تھی کہ نسلوں تک قتل و غارت گری وہ جاری رہتی تھی۔ پھر ایسا معاملہ تھا کہ خواتین تو جیسے ان کا وجود ہی جو ہے وہ ناقابل تسلیم ہو گیا اس زمانے میں۔ تو آج کے دور اور اس دور میں یقیناً بہت بڑا فرق ہے، لیکن نہیں لگتا کہ عدم توجہی کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم، جہالت کی طرف بھی جا رہے ہیں، دنیا داری کی طرف بھی جا رہے ہیں، زبانیں ہماری بھی ترش ہو گئی، لہجے ہمارے سخت ہو گئے، اور قتل و غارت گری تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال دشمنیوں کو دلوں میں رکھنا، قدورتوں کو رکھنا۔ اب آ گیا جشن ولادت مصطفیٰ، تو یہ جشن ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کے جو مقاصد مفتی صاحب نے بیان کیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج اپنے آپ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ واہ واہ واہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں واضح پیغام بھی دیا کہ قبلہ مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ آمد مصطفیٰ کا جو مین مقصد ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات رہبر انسانیت بن کر تشریف لائی، اور جو اس وقت عرب کا جو ماحول تھا، جیسے بت پرستی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، ایک بچیوں بیٹیوں کے اعتبار سے وہ ماحول تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عورت کو بستر پر لٹانے کی زینت تو سمجھا، لیکن گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو کئی دن تک گھروں سے باہر نہ نکلنا، یہ معاشرے کا ایک عام حصہ تھا۔ زندہ درگور بھی کر دیا کرتے تھے بچیوں کو، تو وہ مناظر بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اللہ، جب نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی رہبری کے لیے اللہ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت بھی فرمائی, اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے امت کو تعلیم بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جس کو بیٹیاں دی ہوں, تو 2 بیٹیوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جس کو 2 بیٹیاں دی ہیں, تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ بروز محشر اس کا کندھا رسول اللہ کے کندھے سے ملا ہوگا. تو پھر کسی نے برجستہ سوال بھی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کسی کو 1 بیٹی دی ہو, تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس معاشرے میں بیٹیوں کو معاذ اللہ ایک عجیب جرم سمجھا جاتا تھا, یعنی کہ ذلت آمیز سمجھا جاتا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت معاشرے کے اندر بیٹی کا مقام اجاگر کیا. دیگر یہ ہے شراب نوشی عام تھی, خرافات عام تھی, بت کدے بنے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کو ان چیزوں سے پاک بھی فرمایا, اور دلوں کے اندر جو کدورتیں تھیں اور منافقت کے جو بت رکھے ہوئے تھے, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہے اس سے منافقت کے بت ٹوٹتے چلے گئے, گرتے چلے گئے, یہاں تک کہ اس معاشرے میں کہ جب کوئی بڑا دوسرے سے ہاتھ ملانے کے اعتبار سے پہلے برابری کی بنیاد دیکھا کرتا تھا, ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میرے رسول جب باہر تشریف لاتے تو کھیلتے ہوئے بچوں کو حضور سلام کر رہے ہیں. تو یہ حضور کی ایک تعلیم تھی, حضور کی تربیت تھی, اخلاق حسنہ تھا, اس کی آج ضرورت ہے, اور بالکل ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ آج معاشرے کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ فراموش تو نہیں کیا ہم نے ذات مصطفیٰ کو فراموش نہیں کیا. یہ ربیع النور کی رونقیں, برکتیں, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ ہم اس زندہ رسول کے ماننے والے, عقیدہ رکھنے والے ہیں جس کی حیات طیبہ کے آج بھی ہم قائل ہیں. ہم نے فراموش نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ جو تعلیم تھی, جو پیغام تھا نبی پاک علیہ السلام کا, اس تعلیم سے ذرا دور ہو گئے. فراموش تو نہیں کیا, بات یہ ہے کہ اگر اسی کو بالکل اسی کو اگر آئیڈیل بنا لیا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو مد نظر رکھا جائے, تو میں سمجھتا ہوں زمین کے اوپر بھی کامیابی, زمین کے نیچے بھی کامیابی. کیا بات ہے. اچھا, اتنی عظیم ہستی کہ جن کے سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جی چاہتا ہے, مفتی صاحب آپ بھی علماء کرام, جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیلی ویژن ہو, کوئی ایسا تصور کا کوئی ایسا آئینہ رب تعالیٰ کو ایسی سبیل بنا دے کہ ہم بھی دیکھیں کہ سرکار کی محفل میں صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے, ان سے گفتگو کیسے کیا کرتے تھے, ان کی تعظیم کیسے کیا کرتے تھے. کیونکہ جب پڑھتے ہیں کہ سرکار ایسے تھے, ایسے چلا کرتے تھے, ایسے کھانا کھاتے تھے, ایسے مسکراتے تھے, تو جی چاہتا ہے. لیکن چونکہ ایسا کوئی آلہ نہیں ہے, وہ آلہ ہے تو صحیح, لیکن وہ روحانی آلہ ہے جس کا قلب مصطفیٰ کریم کے مدینے سے کنیکٹ ہو جائے اس سیٹلائٹ سے, پھر وہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے. تو ذرا اس پر بھی ایک سوال محمد علی شاہ صاحب سے کہ صحابہ کرام کا جو عشق رسول تھا, سرکار کی محفل میں بیٹھنا, پھر سرکار کی ساری تعلیمات, ساری چیزیں جو ہم تک پہنچی ان کو ہم تک پہنچانا, پھر سرکار کا ذکر اتنی محبت سے لکھا انہوں نے کہ جب ہم تک پہنچتا ہے تو جو بات میں نے کی وہ یقیناً ہر عاشق سوچتا ہے اس بارے میں, اور جسے تصور کہتے ہیں, تصور مدینہ کہہ لیں, تصور سرکار مدینہ کہہ لیں, کہ ان کی زندگی کے بارے میں. اور پھر جو مدینے جاتے ہیں وہ تو زیادہ سوچتے کہ یہاں سے سرکار گزرتے تھے, پھر یہاں تہجد پڑھتے تھے, یہاں حضرت علی کھڑے ہوا کرتے تھے, یہاں سے سرکار نماز کے لیے آتے تھے. تو یہ سارے تصورات ہم تک جو پہنچ رہے ہیں یا ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ لکھ کر گئے ہیں صحابہ کرام. تو صحابہ کے عشق رسول کے بارے میں بتائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس ہماری صدی کے مجدد سید اعلیٰ کیا عشق رسول پہ فرماتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تو صحابہ کرام کی زندگی حضور, ہم اصحاب صفہ کو اگر دیکھ لیں تو آج جتنے بھی احادیث قرآن کے انوار ہیں پوری دنیا میں, عالم اسلام جسے روشن و منور ہے, وہ اصحاب صفہ, وہ پہلی اکیڈمی, وہ پہلی یونیورسٹی جس میں چند صحابہ نے بیٹھ کے وہ اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھیں کتنا اخلاص تھا, اور صحابہ کا کیسا عشق تھا, کس طرح وہ حدیث جمع کرتے تھے, لکھتے تھے. اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں پھر آگے محدثین سے جب یہ فیض بانٹا ہے تو صحابہ کرام کا ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے ان کے لیے
खुशखबरी दी कुरान में ऐलान फरमा दे वकुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने उन सब से भलाई का वादा किया। बहुत। इसी तरह हज़रत सहाबा कराम को अगर मैदान बदर में देखें, ओहद में देखें, ग़ज़वा खंदक को अगर पढ़ें तो एक तवील वक्त चाहिए। ग़ज़वा खंदक को हम पढ़ते हैं तो यकीन करें उस वक्त की जो कर्ब, सख्तियाँ, तकलीफ़, मुशक्क़त, यानी आज ऐसा भी होता है कि हमने देखा अगर कोई मुश्किल आ जाए तो भाई भाई को छोड़ के चला जाता है। आज बाद औक़ात माँ बाप भी देखते हैं ना कि अब बेटे पर मौत मुंडला रही है, तो वो ये वो दौर है कि बाद औक़ात माँ बाप भी पीछे हट जाते हैं। वो कैसा दौर था, सहाबा को हुजूर ने क्या जाम पिलाया था, वाह वाह, कि उनको कैसा तौहीद का जाम उन्होंने पिया था। अल्लाह अल्लाह। और इश्क़ रसूल की क्या लज्जत थी कि ग़ज़वा खंदक हो अगर हम उसको देखें तो चंद साहबा है और वो 1000 का लश्कर है और वो साजो सामान के साथ है और शीशा पिघलाई दीवार बने। बदर को अगर हम देख लें तो 313 है, वहाँ 1000 का लश्कर है और साजो सामान कितना है, मगर मैदान नहीं छोड़े बदर के साथ। ओहद को देख ले, बदर को देख ले तो हज़रत बीबी सुमैया को जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, जब बदबख्त अबू जहल आता है कहते हैं सुमैया छोड़ दे हुजूर के दामन को, आज या तो जिंदगी चाहिए या फिर मौत। अल्लाह अकबर है आपके बारे में कि आपके हिस्से को चारों तरफ से एक हाथ से एक डोरे ऊँट के साथ बांधता है, एक हाथ को ये डोरी से बांधता है, पाँव को इस तरह चारों तरफ से बांध देता है और घोड़े दौड़ा देता है। अल्लाह अकबर। और कहता है सुमैया अभी भी वक्त है कि हुजूर का लाया हुआ दीन छोड़ दे, रसूलुल्लाह का कलमा जो तो अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ता है उसको छोड़ दे। यानी साहबियात ने भी कैसा जाम पिया हुआ था, या तो मौत को गले लगा, अल्लाह हो, उस बदबख्त ने एक पर्चा मारा और आपके जिस्म के 2 टुकड़े कर। हज़रत बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत वाक़यात सुनते हैं, ये वाक़यात नहीं है, ये एक समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम का वो इश्क का जाम है कि उन्होंने ना जान ना माल ना वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखें, हज़रत उमर फ़ारूक को देखें, उस्मान गनी को देखें, हैदर कर्रार को देखें, अशरा मुबशरा को देखें, सहाबा को देखें, मैं कहता हूँ बदरी सहाबा को देख लें, ग़ज़वा खंदक के सहाबा को देख लें, मक्की मदनी सहाबा को देख। सहाबा जान इशारा ने मुस्तफ़ा थे, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर जाम शहादत के नोश जाम शहादत का जाम पिए, लेकिन उन्होंने रूह गर्दानी नहीं की, एक पल भी हटे नहीं। तो सहाबा का इश्क़ रसूल हुजूर मैं समझता हूँ आज हम सब के लिए मशअल रहा है कि इस्लाम ने अगर जान मांगा तो जान, माल मांगा तो माल, वक्त सब कुछ हुजूर के नाम पर उन्होंने कुर्बान किया। वो सहाबा का ताज़ीम मुस्तफ़ा भी, हुजूर का वज़ू करना, सहाबा का पानी ना गिरने देना, वो सहाबा का इश्क़ रसूल भी कि सिद्दीक़ अकबर का हुजूर की हिजरत के साथ साथ होना, मौला अली के बिस्तर पर ठहरना, यानी कोई वक्त सहाबा ने हुजूर को तना नहीं छोड़ा। और ये साबित कर दिया कि सहाबा की शहादतें आज उनके खून से हज़रत शजर इस्लाम हरा भरा नजर, आज इस्लाम जहाँ भी फैला ये सहाबा की कुर्बानी है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सहाबा की इज़्ज़त, सहाबा ये हुजूर की इज़्ज़त है, सहाबा का एहतराम ये इस्लाम का एहतराम है, सहाबा की इज़्ज़त और ताज़ीम और एहतराम ये हुजूर से निस्बत है। तो मैं चाहता हूँ सहाबा इकराम का इश्क़ रसूल अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए और सहाबा के इश्क़ रसूल के सदक़े अल्लाह हमें भी इश्क़ रसूल के खिलाफ़। अच्छा, दुनिया में जितने भी मदारिज आए तरक्की के, यानी आज से 1500 साल पहले जो तरक्की थी, फिर 1400 साल, फिर 1300 साल, 1200, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं तो बतदरीज तरक्की होती गई। और जिस ज़माने का तस्करा शाह साहब ने किया कि सहाबा कराम ने जो कुछ सरकार को जो कुछ करते हुए देखा, वो उन्होंने न जाने कहाँ लिखा होगा, ना कंप्यूटर थे, ना टाइपराइटर थे, ना स्याही ऐसी थी, ना पेन थी, ना बॉल पेन थी, ना मार्कर्स थे, और सब कुछ लिख दिया, ना स्टेनोटाइपिस्ट था, ना कोई चेक करने वाला, भाई ज़ेर ज़बर पेश चेक करो। लेकिन हम तक जब पहुंचाए तो हमने क्लासों में हज़रात असातिज़ा कराम के साथ देखा कि जब हदीस सुना रहे तो सरकार के अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। यानी हमें सिखाते थे भाई इधर ज़ेर लगेगा, इधर ज़बर लगेगा, ये हालत कसरा में है, ये हालत रफ़ा में गलती नहीं करना, क्योंकि सरकार ने ऐसे ही पढ़ा है। तो कोई स्टेनो नहीं, कोई रीचेकिंग का सॉफ्टवेयर नहीं जो हमारी स्पेलिंग चेक करे। तो मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के सामने, तलबा के सामने, कि आज अगर कोई शख्स ये सोचे कि उसकी ज़िंदगी को उसके मरने के बाद सारी जगहों पे पहुंचा दिया जाए, तो दावा कर सकता हूं मैं इस जदीद दौर में भी, जबकि सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी ज़िंदगी की एक एक अदा किसी शख्स की भी महफूज नहीं हो सकती। चाहे इक्विपमेंट नहीं थे और आज हैं, लेकिन वो जो 1400 साल पहले सहाबा कराम काम कर गए, सरकार, यानी आप देखें कि हदीस हम पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है कि जब ये बात की गई तो सरकार को गुस्सा आ गया, उनका चेहरा सुर्ख हो गया। कभी लिखा हुआ आता है सरकार ने अपने दाएं कंधे पे जो है वो हज़रत इमाम हुसैन को जो है वो सवार किया, बाएं पे कौन थे, उंगली मुबारक कब उठाई,
ایک ایک ادا نوٹ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کوئی کمپیوٹر ٹائپنگ کا کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی پروف ریڈنگ نہیں ہے, کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے. تو آج بھی کوئی چاہے کہ میں ایسا کام کروں تو نہیں کر سکتا. کیا کہیں گے اس کارنامے پہ جو صحابہ کرام نے کیا؟ جو خود نہ تھے راہ پر, علامہ اقبال نے کہا, جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یعنی صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو یعنی جس صحابی کو پڑھیں بلا شبہ خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. لیکن جس صحابی کو پڑھیں نا ایسا لگتا ہے کہ نہ تو ان سے پہلے کوئی ایسا شخص آیا ہے, ان کے بعد کوئی ایسا شخص. یعنی آپ سوچئے کہ لمحے کے لیے کہ وہ کیا محبت, کیا الفت کے غزوہ احد میں جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تیر آتا تھا تو ہاتھ آگے کر دیا کرتے تھے. یہ کہنا آسان ہے حضرت میرا ہاتھ کی کیا اوقات ہے, کجا ہم خاک افتادہ, تو لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے. اور وہ تیر آر پار ہو جاتا تھا ہتھیلی کہ بلا یہ تصور مطلب انسان تخیل نہیں کر سکتا ہے اس کا. اور پھر مسکرا کر حضور کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں, عرض کرتے ہیں رسول ابو طلحہ کا ہاتھ موجود ہے تو کسی تیر کی کیا مجال ہے کہ آنکھوں تک پہنچے. یعنی یہ صحابہ کرام نے, یعنی میں اکثر بات کہا کرتا ہوں بلکہ بزرگوں نے لکھا, میری کیا اوقات ہے, بزرگوں نے لکھا فرمایا صحابہ کی یہ حضور کی غلامی کا حق ادا کریں گے, یہ روز ازل اللہ نے طے کر دیا تھا کہ حضور کی, اور صحابہ نے حق ادا کر کے دکھایا. ورنہ خدا کی قسم آپ یہ دیکھیے جو صحابہ کی زندگیاں ہیں, جو ان کی حیات طیبہ ہے, آپ ان کی زندگی کو دیکھیں, صرف عشق رسول سے. آخری بخاری شریف کی حدیث پاک میں پڑھوں گا کہ جب عروہ بن مسعود آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے جا کر کفار سے کہا کہ تم نے کیا دیکھا, سفیر بن کے گئے تھے. سفیر ذہین ترین آدمی کو بنایا جاتا ہے جو نیگوشیشن کر سکے, جو باری نکال کرا. اس نے کہا نہیں تم نہیں جیت سکتے, بس تم نے دیکھا کیا, کہا میں نے دیکھا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم. فرمایا خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا, قسم کھا کر کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب رسول اللہ لعاب دہن زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. اب بتاؤ صحابہ کو کس نے کہا تھا ہیں, اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو چہرے انور, چہرے پر جو جسم اقدس سے پانی ٹچ ہو گرتا ہے اس کو پی لیتے ہیں, چہرے پہ لگا لیتے ہیں, پھر اس سے ہاتھ مس کر کے برکتیں لیتے ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ منافقین جب یہ عمل دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو بیوقوف ہیں, یہ تو بیوقوفی ہے. یعنی آپ سوچیے آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہو, اس کو تھوک نہیں چاٹیں گے کبھی. یعنی صحابہ کرام نے محبت کا حق ادا کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب منافقوں کو کہا جاتا بھائی ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں, قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون. قرآن نے کہا, اللہ نے فرمایا خبردار سنو یہی بیوقوف ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. تو آج جو امت مصطفیٰ کر رہی ہے, جتنی لائٹنگ لگائی جا رہی ہے, جتنا چراغا کیا جا رہا ہے, یہ حضور کا مقام نہیں ہے. حضور کا مقام تو اس سے وراء الورا. کیا پیش کرے آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہارا. سبحان اللہ, کلام ہو جائے بلال بھائی. حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا عیاننا معیننا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا امیرنا امیننا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا. تم ہی سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا, سلیقہ حیات بھی تم ہی سے یا نبی ملا. صحابی نبی ملے, حسن ملے, علی ملے. صحابی نبی ملے, حسن ملے, علی ملے. ملے شہید کربلا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا.
نبی تو ہی کریم ہے، رؤوف ہے رحیم ہے، بہار قلب و جاہ جیسے تو وہی شمیم ہے، دکھوں سے جو نکال دے بلائیں سر سے ٹال دے، دکھوں سے جو نکال دے بلائیں سر سے ٹال دے، وہ کون ہے تیرے سوا محمد نبینا، محمد نبینا، محمد نبینا، محمد نبینا، محمد نبینا، تیرا دیار ہو نصیب اب تو سید البشر، ہماری سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر، دکھی ہوں پیار چاہیے تیرا دیار چاہیے، قبول ہو یہ التجا محمد نبینا، محمد انوار مدینہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت للعالمین۔ ہماری یہ نشریات ہے جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ علماء کرام اور ثناء مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم آج اپنی عادات کو دیکھتے ہیں، تو ہم تن آسانی والے کاموں کو زیادہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں تو خود سرکار بھی اور صحابہ کرام بھی مشقت کے کام کر رہے ہیں، تو یہ جو تن آسانی ہم میں آ گئی۔ اچھا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ترغیب کے لیے بھی یہ پروگرام ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سرکار کی سیرت سے بھی وہ چیزیں اٹھاتے ہیں جس میں جو ہے مشقت نہ ہو، یعنی آسان کام ہم اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی سیرت پر عمل کر لیا، جو مشکل ترین کام ہے ہم اس سے آج بھی گھبراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے شبیر بھائی کہ اسی آیت کریمہ کا جو میں نے انتخاب کیا تھا، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بات مشقت کے اعتبار سے اور آسانی کے اعتبار سے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی تعلیمات اور حضور کی عملی جو زندگی ہے، اس میں کئی کام تو خیر ایسے ہیں کہ کوئی ایک عام شخص تو کر بھی نہیں سکتا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص تھے۔ صحیح۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ عبادات کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، لیکن اسلام نے ایک پورا نظام ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا عبادات کے معاملات لیں تو جو عبادات کا ایک سلسلہ ہے کہ آج تو فی زمانہ حالیہ کہ 5 وقتہ نماز بھی جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے تو وہ ہم جانتے ہیں، اور بات یہ کہ نماز تہجد اور دیگر نوافل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں شامل رہے تو وہ تو بہت مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم نے آسانیاں، اچھا پھر آسانیاں اس اعتبار سے بھی تلاش کر لی گئی کہ ذرا سی جہاں معلومات ہوئی، فی زمانہ جو معاشرے کا حال ہے تو آپ اور میں دیکھتے رہتے ہیں، ذرا معلومات ہوتی ہے کہ بھئی یہ عصر کی نماز کی جو 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ ہیں، تو آج ہم نے فوراً اس کا ترک کر دیا۔ ہمارے ہاں اکثریت جو ہے اب وہ ترک کر دیتی ہے، اب ذرا سا معلوم چلا کہ بھئی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان سنتوں میں برکتیں کیا رکھی ہیں۔ اور عشاء کی نماز کو آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ وہ 4 سنتوں سے اسٹارٹ ہوتا تھا، اور پہلے یعنی کہ 20 منٹ پہلے لوگ مسجد میں آیا کرتے تھے، اب جماعت سے 2-3 منٹ پہلے آ گئے اور شامل ہو گئے، کیونکہ ان سنتوں کی اہمیت ذہنوں سے ہٹتی چلی گئی کہ غیر موقدہ ہیں، موقدہ تو نہیں، کوئی سوال تو نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح نوافل کا جو سلسلہ چلا، اب وہ نوافلوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ نوافل ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے، فرائض و واجبات کے بعد یہ نوافل کی کثرت ہی قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ، لیکن ہم نے ان چیزوں کو پھر چھوڑنا شروع کر دیا اور ہم نے پھر مخصوص چیزیں اپنی وہ کر لی۔ تو بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ سنتیں ادا کی ہیں، چاش اشراق کی نماز پڑھی ہے، اوابین کی نماز پڑھی ہے، دیگر جو نوافل پڑھے ہیں، نماز تہجد کے اور رات کے قیام اللیل ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں برکت ہے، لیکن ہم نے بس یہ سمجھا کہ جو فرائض ہیں ان پر مکمل طریقے سے ہم عمل کرنے اور باقی چیزوں کو فراموش کرتے چلے گئے، یعنی کہ اس اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ ان نوافل میں، ان دیگر معاملات میں ہم جنہیں مشقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ نوافل پڑھ لیں گے، سنتیں پڑھ لیں گے،
हालांकि इसके अंदर वो बरकतें हैं जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर अच्छा, सकता। इसके अलावा जैसे मुफ्ती जिहाद से मुतालिक चीज़ें हैं और सरकार खुद जो है वो मैदान जंग में उतरे, वहाँ सिर्फ दुआएं नहीं की बल्कि रहनुमाई भी फरमा रहे हैं, कमान भी संभाल रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करना हर काम के लिए, अपने हर अमल के लिए वो अपनी जगह पर है, लेकिन ख़ुद आपको मशक्क़त भी करनी है, जिस्मानी तौर पर आपको मैदान में उतरना है। ये क्या दर्स दे रहा है हमें आज की ज़िंदगी में? जी हाँ, बड़ा अहम तरीन सवाल है और ये ज़ाहिर सी बात है जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, पहले एक ज़माना था कि उलमा तरबियत करते थे, उलमा के पास जाते थे जुम्मा पढ़ने, हाँ। जुम्मे में बयानात होते थे और इल्म लोग मिंबर पे होते थे, आज भी होते हैं। फिर ज़माने ने करवट बदली, अब हाल ये हो गया कि चैट जीपीटी से और इधर उधर से जो ज़राएँ हाँ। इनसे मालूमात हासिल की जाती है। ये कहते हैं कि पीर साहब का, मुफ्ती साहब का, इमाम साहब का या ख़तीब साहब का बयान में जो है वो मोबाइल पे सुन लूँगा, जैसे खुतबा शुरू होगा तो मस्जिद में पहुँच जाऊँ, मस्जिद में पहुँच जाऊँ। मैंने बयान सुना था ना। मसला ये है कि देखें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जहाँ नमाज के फ़ज़ाइल बयान किए गए ना, जमात के अहकामात बयान किए गए, कुरान ने वहीं फरमाया इन्नहा लकबीरतुन, ये है तो भारी। हाँ, यानी नमाज़ों की पाबंदी, अल्लाह के फ़राइज़ की पाबंदी है तो मुश्किल, लेकिन इल्ला अल ख़ाशिईन, वाह वाह, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के हुज़ूर झुकने वाले ना, उनके लिए नहीं है। बदकिस्मती ये है कि आप देखिए कौम के अंदर मतलब आप लोग बोलेंगे यार वो हमने मन्नत नहीं मानी थी ना, शायद इसलिए हम पर ये मुसीबतें आ रही हैं। वो हमने चादर मानी थी ना मज़ार पर, वो गई नहीं ना, शायद परेशानी इसलिए आ रही है। ओ भाई तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, हाँ, पूरा घर जो है फजर में सोया हुआ होता है हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते हो, पूरा साल गुजर जाता है। जितने नाजरीन सुन रहे हैं, देखिए अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद से वक्त का आगाज़ हुआ था ना, हुजूर तो कुरान लेकर आए, हुजूर के तमाम मौजज़ात टेम्परेरी थे, एक वक्त तक रहे, चांद 2 टुकड़े हुआ बाद में मिल गया ख़त्म, लेकिन हुजूर का जो मौजज़ा ना कुरान, ये आज भी मौजूद है। वाह 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 वाह। आप ईमानदारी से बताइए, मैं यकीन कामिल से कह सकता हूँ कि कितने ही सारे घराने नहीं कहूँगा, लेकिन कितने घराने ऐसे हैं जहाँ पूरा साल हो जाता है घर में कुरान नहीं खुलता है। अल्लाह, इल्ला ये कि कोई दादी हो, नानी हो, घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो कुरान खोल लेते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल कुरान नहीं पढ़ती है। आज जो रसूलुल्लाह पैगाम हक़ लेकर आए थे आक़ा दो जहाँ, हमने आसानी वाले काम ढूंढ लिए। अच्छा भाई वो जो है, अच्छा जिसके अंदर आसानी होगी ना बस वो काम करेंगे, डरेंगे किससे? चांद गिरन में कुछ नहीं करना, वरना बच्चा जो है अंधा पैदा होगा। अच्छा, सूरज गिरन में ये नहीं, अभी सूरज गिरन हुआ था पूरी दुनिया में देखा गया, पाकिस्तान में रात का वक्त था तो वो नज़र नहीं आया, तो सूरज गिरन में ये नहीं करना। और वो अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हदीस पाक में आता है कि आक़ा दो जहाँ जब रात का नवाफिल अदा फरमाते, हालांकि महबूब खुदा हैं, हालांकि महबूब किबरिया हैं, हालांकि जिनके नाम के वसीले से क़यामत के दिन हुजूर अल्लाह हुजूर के हुजूर गिरेंगे, सजदे में तशरीफ़ ले जाएंगे और बख्शिशें होंगी, लेकिन उसके बावजूद हदीस पाक में आता है हुजूर खौफ खुदा के बाइस इस कदर रोया करते, ऐसे रोते और सीने अक़दस से, ये सीने पे मैं अपने हाथ रख रहा हूँ, हमारा तो खैर नापाक हो, गंदा सीना गलीज़, आक़ा दो जहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने अक़दस की क्या तशबीह, क्या मिसाल हो सदी कायनात में। यानी सीने अक़दस से वो आवाज़ें आती थी हमें जैसे हांडी उबलती है ना, हुजूर के रोने मुबारक, रोने की मुबारक आवाज़ इस तरह की हुआ करती थी। आज हमने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, बस क्या करो जी दाता साहब पे जाके, मैं दाता साहब पे चादर चढ़ेगा, इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन औलिया किराम की अजमत का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हुजूर के तरीके को छोड़ दिया, आसान तरीका इख्तियार कर लिया। आसान तरीका। असल देखिए मसला क्या है इसमें अंदर कि शैतान क्या चाहता है कि आप नेकी ना करें, पहली उसकी कोशिश ही होती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने इह्या उल-उलूम में लिखा है, फरमाया शैतान की आरज़ू और कोशिश ये होती है कि नेकी ना करें, और नेकी कर ली है, अगर उसको वो आमादा हो गया कि नेकी करनी ही करनी है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो छोटी नेकी पे राज़ी करेगा, इसमें भी बस नहीं करेगा, शैतान की दुश्मनी देखें। इमाम गज़ाली फरमाते जब वो छोटी केरी नेकी कर गुजरेगा ना, फिर वो उसके अंदर रियाकारी का बीज बोएगा कि तू दिखावा कर, तू दिखा। अब देखें जुलूस से मिलाद मुस्तफ़ा में जाना मुस्ताहब काम है, सवाब है, 22 अजर सवाब, बख्शिश का ज़रिया है, लेकिन भाई नमाज फ़र्ज़ आज़म, ठीक है, तो लिहाजा जुलूस में भी जाएं, नियाज़ का भी एहतमाम करें, लेकिन नमाज भी अदा करें। हुजूर की सीरत हमें यही बताती है और साहबा की सीरत भी यही बताती है। क्या बात है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने जैसे अभी तज़किरा किया और सईद साहब ने भी कि ये जो सोशल मीडिया का दौर आ गया, कंप्यूटर आ गया, इसने हमारी ज़िंदगी को वैसे ही आसान कर दिया। अब हमने जो ना आसान चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया।
تو انہیں اسی کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کی دنیا میں ایک جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ اہم ٹیکنالوجی ہے جو اگلے کئی سالوں تک اس میں ترقی ہوگی وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب اے آئی کا جو زمانہ ہے اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے. اب نقصان کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اسکرین پہ آ جاتا ہے, جو آپ بنا رہے ہیں اس کی تصویریں آ جاتی ہیں, اور انہی تصویروں میں جب آپ سرکار کا ذکر کرتے ہیں, انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں, صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں, اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کی تصاویر بھی لے آتا ہے. اب یہ کتنی بڑی گستاخی ہے, توہین ہے کہ ان کی تصویریں آ جائے. اچھا ایک طالب علم یہ کام کر رہا ہے, اسے مقام مصطفیٰ کا یا تعظیم صحابہ کا یا مقام اہل بیت کا نہیں پتہ, تو ہمیں بتانا ہے مسلمان گھرانے میں رہنے والے بچوں کو جو یہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرے کہ بھائی یہ چیز آئے تو اس سے بچ جانا. پھر کمال یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں اور ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا ٹی وی چینلز کے جو سوشل میڈیا ہیں وہ اس طرح کی تصاویر شائع بھی کر رہے ہیں, پھیلا بھی رہے ہیں. تو اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر یہ بے دھیانی میں ہو گیا, بڑا اسٹاف ہے 1000-2000 لوگوں کا, اس میں سے کسی اسٹاف نے کر دیا, پھر بھی مالک کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ شرعی توبہ کرے اور رجوع کرے. اچھا ہم چونکہ اپنے اپنے چینلز بھی چلا رہے ہیں یوٹیوب پہ, تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کو کام سونپا ہے وہ بھی یہ غلطی کر دے. تو میں نے آج کے اس پلیٹ فارم کو بہت ہی اہم سمجھا اس حوالے سے. میں خود بھی اور آپ سب بھی یقیناً ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی پیج سے کوئی ایسی چیز سہون شائع ہو گئی یا نکل گئی یا کوئی ایسا خاکہ کسی صحابی یا رسول کا یا خدا نہ خواستہ یقیناً نہیں ہوا, لیکن اگر بھی ہو گیا ہے اور ہو گیا ہے تو پھر یقیناً توبہ بھی کرنی ہے, نہ کرنے کا عہد بھی کرنا ہے, اس پہ شرمساری بھی ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ این جی اوز کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر کے مقام مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے جشن ولادت مصطفیٰ کا پلیٹ فارم ہے, خاموش نہیں رہیں گے, مذمت بھی کریں گے اور کہیں گے کہ پاکستان انتشار کی جگہ نہیں ہے, زیادہ انتشار کا یہ اب متحمل نہیں ہو سکتا. آپ سمجھیں, آپ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں, اور اگر آپ نہیں سوچیں گے, نہیں سمجھیں گے اور شرعی طور پہ جو قیودات ہیں ان کا پاس نہیں کریں گے, تو پھر کوئی بھی ایسا عاشق رسول نہیں ہے جو یہ باتیں دیکھتا رہے گا اور کچھ نہیں کہے گا. سارے کے سارے پھر جو ہے قانون سے بھی کو بھی ہاتھ میں لیتے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے. اب 295C کو چھیڑنے کی کبھی بات ہوتی ہے, کبھی ختم نبوت کے خلاف بات ہوتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کے خلاف جس کے پاس جو استطاعت ہے وہ آواز حق بلند کرے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے, قبر میں بھی دکھانا ہے اور قیامت میں بھی دکھانا ہے. ہم سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ایسا آسان نہیں ہے. وہاں پہ بھی حساب ہوگا اور دیکھنا ہے کہ سرکار کسے سینے سے لگاتے. تعظیم مصطفیٰ, شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ حضور میں ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے گفتگو ہوئی. اصل تو صحابہ نے ہمیں حضور کی تعظیم کر کے بتایا کہ تعظیم مصطفیٰ, واہ, اور یعنی خود صحابہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا واحد کہ اب جب محبوب کی بارگاہ میں تو اپنی آواز کو دھیما کر لے, تو پس کر لے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند گفتگو کرنا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ محبوب کی آواز سے آواز بلند نہ ہو, یعنی اتنا ادب. پھر تو حضور تعظیم مصطفیٰ صحابہ نے ہمیں کر کے دکھائے کہ ماشاء اللہ ربیع الاول کا مہینہ حضرت, جہاں حضور کی تعظیم میں ہم جلوس نکالیں محبت, اس میں بھی ادب ہے. واہ واہ, وہاں حضور شرکت کرے, اس میں جو شیرنی لنگر وہ نیچے نہ پھینکے. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹی جلوسوں میں نہیں آئے, کوئی دعوت نہیں ہے, مخلوط یہ فیملی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی خواتین ہمیں نہیں چاہیے, پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں, گھر میں جو سرکار کی آمد مرحبا جو کچھ کرنا ہے آپ چار دیواری. ہمارے علماء کی طرف سخت تنبیہ ہے کہ نہ لیڈیز جلوسوں میں آئیں, نہ مخلوط محفلیں ہونی چاہیے, نہ پنجاب کہیں بھی کسی صوبے میں آپ کے توسل سے کہوں گا کسی بھی جگہ پر ایونٹس میں لڑکی اور مرد اور عورتوں کی محفل میلاد یہ گناہ ہے, یہ ثواب نہیں ہے. یہ یعنی رسول اللہ کو اذیت دینا ہے, شریعت کے خلاف عمل ہے. یعنی کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں شریعت سے, کہ آپ یہ کون سی میلاد کر رہے ہیں کہ آپ اسی طرح خواتین کا ویڈیو کلپ میں آ کر نعتیں پڑھنا میک اپ کر کے, یہ شریعت سے تجاوز ہے اور یہ عشق رسول نہیں ہے. ہماری بہنوں بیٹیوں کو اگر محفل نعت کرنی ہے تو چار دیواری میں کریں, جیسے صحابیات کا طریقہ تھا, جیسے حضور نے تعلیم دی, صحابہ کا دور تھا. اسی طرح حضور تعظیم مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ آپ جلوسوں میں آئیں تو آپ وہاں پر جو ہے علماء کا بھی ادب کریں,
बाअदब रहें, नात खानी हो तो नारों का अंदाज़ा दरूद व सलाम कैसा हो, पढ़ते हुए जाएं, हाँ, खुशबू बाद- लगी हुई हो, आपका खुशबू हो, साफ सुथरे नाश- कपड़े नाश शरीफ चल पहने, रही। यानी आपके अंदाज से छिछोरापन जाहिर ना हो, हाँ। किसी को देख के आप अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें, रियाकारी नहीं करनी, खुलूस के साथ अदब भी करना है, बाअदब भी रहना। और शबीर भाई बड़ी अहम बात है, हम चरागा लगा के जैसे वेलकम कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है हर जगह से खुश, तो हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है, निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करके कब वेलकम करेंगे? वाह वाह। निज़ाम मुस्तफ़ा को तो राइज करना ना, वाह। जो कुरान ज़ाब्ता हयात है, जो कुरान और सुन्नत हमारा आइन है, तो 295C हो, अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हो, इसके लिए ये हमारी रेड जोन है, हर आशिक़ रसूल की जिम्मेदारी है। बल्कि हमारे से ज़्यादा जो हमारे हुक्मरान है, क्योंकि अहले ईमान है, चाहे वो जो कुरान की आयत है, चाहे हुक्मरान हो, सरकार आखिरी नबी। चाहे चीफ जस्टिस जो हो, चाहे असम्बली के मेंबरान हो, चाहे आर्मी चीफ हो, या सूबाई कौमी असम्बली के मेंबर, इनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी कि वो नामूस रिसालत, अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करो, आवाम को इस तक आने ना दे। सही। जब अदालतें अपना फैसला खुद कर लेंगी, और हम ये दावत देते हैं, हम ये कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना, तो खुदारा कानून को खुद भी चाहिए 295C पे अमलीमेंट होना चाहिए, सही। अकीदा ख़त्म नबूवत का अमल होना तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अमल होना चाहिए। और यही नामूस रिसालत, यही इस्लाम है, और यही रब्बिल अव्वल है कि हुजूर का दीन है कि हम जो है इश्क़ रसूल का जाम क्या और बात, ताज़ीम मुस्तफ़ा, कुरान, नमाज, तिलावत और बाअदब रहे। अल्लाह हमें इश्क़ रसूल में जीना और मरना नसीब फरमाए। क्या बात। और मिलाद मुस्तफ़ा यही है कि कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में हम नाफिज़ करें। क्या बात है। कलाम सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया, अब्र रहमत का हर समत छाया, मेरे आका का मीलाद आया, आया मेरे आका का मीलाद आया। रब सल्लिम अला पढ़ रही है ये ज़मीन, अर्श से कह रही है, रब सल्लिम अला पढ़ रही है ये ज़मीन, अर्श से कह रही है, आज महबूबे रब मैंने पाया, मेरे आका का मीलाद आया। वो सफियो खलीलो नजी हो या ज़बी हो, कलीमो मसीह हो, हर नबी ने ये मुजदा सुनाया, मेरे आका का मीलाद आया। मोमिनो आज खुशियाँ मनाओ, उनके मीलाद के गीत गाओ, अर्श हक नूर में है नहाया, मेरे आका का मीलाद आया। आमिना तेरी किस्मत के कुर्बान, तेरे घर से मिला हमको कुरान, आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे घर से मिला हमको कुरान, नूर ने भी ये नग़मा सुनाया, मेरे आका का मीलाद आया। सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया। क्या कहेंगे एहतराम मुस्तफ़ा पर? चंद कलमात, फिर इजाज़त लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहतराम मुस्तफ़ा, बस बात इतनी सी है कि अभी क़िबला शाह साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही कि मिलाद शरीफ एक ही पैगाम दूंगा कि मुझे मेरी खुशी थी मैंने घर सजाया, मेरी खुशी थी मैंने लाइटें लगाई, मेरी खुशी थी मैंने मिलाद का प्रोग्राम रखा, बस एक बात जहन में रखना, ये मुझे पसंद था, मैंने ये सब कुछ किया। वाह। कभी तन्हाई में बैठ के सोचना कि मुस्तफ़ा को क्या पसंद है। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। मुझसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका शुक्रिया। फ़िलहाल कादरी मूसा ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जश्न विलादत मनाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। ट्रांसमिशन जारी है। रहमतुल लिल आलमीन। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अनवार मदीना।